تو تصاویر ان کو پسند آئی، بہت بہت شکریہ۔ انہوں نے ایک بہت ہی اہم چیز کہی ہے، مختصر اور مفید انہوں نے کہا ہے کہ سادہ ازدواج جو ہے، یعنی شادی جو ہے، سادہ شادی جو ہے وہ سب سے بہتر ہوتی ہے، اور سحر ٹی وی بھی ان کو پسند ہے، تو آپ کے شکر گزار ہیں۔ ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ ڈاکٹر قیصر عباس اس وقت ہمارے ساتھ ہیں، ان سے ہم گفتگو کریں گے اسی موضوع کے حوالے سے کہ کس طرح سے سادہ زندگی ہم لوگ شروع کر سکتے ہیں بغیر کسی جھنجھٹ کے۔ آیا یہ جو بہت ہی یوں کہہ سکتے ہیں حد سے زیادہ خرچ کرنا شادیوں میں، یہ تو باعث نہیں بن رہا ہے کہ ناپائیدار ہو گئی ہیں زندگیاں؟ تو اس حوالے سے مزید گفتگو کریں گے، اور انشاءاللہ ایک پائیدار اور اچھی زندگی کے لیے کس طرح سے ہم لوگ عمل کریں اس کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ ڈاکٹر قیصر عباس صاحب، بہت بہت خوش آمدید پروگرام میں، سلام عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں۔ شکریہ حسن بھائی، علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ڈاکٹر صاحب، یہ انتہائی اہم مسئلہ ہے، انتہائی حساس مسئلہ ہے، اور خدا کا شکر ہے ابھی تک اس کی جانب توجہ ہے، کیونکہ مغربی ممالک میں بہت ساری ایسی جگہیں، فرانس میں خود پڑھ رہا تھا کہ وہاں پہ ایسے اب کلیسا ہیں جہاں پہ پادری بھول گئے ہیں کس طرح سے وہ جو نکاح کا ان کا بہرحال جو اپنا کانسیپٹ ہے وہ بھول گئے ہیں کس طرح سے کیا جاتا ہے، کیونکہ کوئی جاتا ہی نہیں ان کے پاس شادی کے لیے، اور عجیب و غریب قسم کی زندگیاں وہاں پہ ہو گئی ہیں۔ اس کی اہمیت کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ سلام عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں، تو سلام ہو گیا، اپنے ناظرین کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ اور کل کا بڑا مبارک دن تھا، امیر المومنین علی علیہ السلام اور شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی شادی کا دن تھا، تو اس مناسبت سے تبریک اور مبارکباد عرض کرتا ہوں۔ اور جو حسن بھائی آپ نے سوال مطرح کیا یہاں پہ، یہ نہایت اساسی اور بنیادی سوال ہے کہ جس کے لیے کافی وقت کی بھی ضرورت ہے اور کافی پروگرامز کی بھی ضرورت ہے کہ تاکہ دیکھتے ہیں کہاں تک پہنچتا ہے آج کا موضوع۔ مفصل انداز میں اس پہ جو ہے بات چیت ہو سکے۔ بالکل۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ بشر یا انسان جب دنیا میں آ جاتا ہے تو اس کی جو بنیادی اور اساسی ضروریات ہیں ان میں سے ایک بنیادی ضرورت جو ہے وہ مثلا اس کی آکسیجن ہے، آکسیجن سے سانس لے گا تو زندہ رہ سکے گا۔ دوسری اس کی ضرورت غذا ہے، غذا اور پانی، یہ پیے گا تو اس کا وجود باقی رہے گا۔ اور لکھا گیا ہے اور بزرگ علماء نے بھی بتایا ہے، کتابوں میں موجود ہے کہ تیسری بنیادی اور اساسی ضرورت اس کی جو ہے وہ اس کا لباس ہے۔ لباس کے بارے میں قرآن مجید شادی کے بارے میں یا میاں بیوی کے بارے میں فرماتا، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ تم ان کا لباس ہو اور تمہاری بیویاں تمہارا لباس ہیں۔ یعنی بیوی یا شادی یہ ایک ایسی بنیادی ضرورت ہے جو انسان کی اساسی اور بنیادی ضروریات میں سے دوسرے تیسرے نمبر پر ہے۔ اور اس کی اہمیت کیا ہے؟ اس کی اہمیت سے کوئی بھی مذہب یا کوئی بھی مکتب یا کوئی بھی دین جو ہے وہ منکر نہیں ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ مثلا کسی کا طریقہ کار اپنا، ہر کسی کا طریقہ کار اپنا ہے، کوئی کسی رسم و رواج کے ساتھ شادی کرتا ہے، کوئی کسی کے ساتھ شادی کر لیتا ہے، لیکن شادی کی اہمیت کے سبھی معترف ہیں اور ہر کوئی اس کا اعتراف کرتا ہے کہ شادی جو ہے انسان کی ضروریات میں سے بنیادی ضرورت ہے اور اس کو واقعاً ہونا چاہیے۔ دین مبین اسلام میں آیا ہے کہ جب ایک جوان پریشان ہوتا ہے تو دو چیزیں اس کے دل کو سکون مہیا کرتی ہیں، ایک اللہ کا ذکر اور دوسری آپ کی زوجہ، یہ بیوی۔ قرآن میں فرمایا گیا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ جو اللہ کا ذکر ہے وہ دلوں کو اطمینان دیتا ہے۔ بیوی کے بارے میں فرمایا گیا کہ بیوی تمہارا ایسا ساتھی ہے یا ایسا ہم سفر ہے یا ایسا مثلا رشتہ دار ہے کہ جس کے پاس تمہیں سکون ملتا ہے۔ یعنی یہ سکون اللہ کے ذکر میں رکھا گیا ہے یا سکون بیوی کے ساتھ رکھا گیا ہے یا اپنے مثلا میاں بیوی کے ساتھ رکھا گیا۔ تو اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اس قدر اہمیت ہے کہ کتابیں روایتیں بھری پڑی ہیں۔ لہٰذا دین مبین اسلام نے اس کی ضروریات کے پیش نظر اس کی بے حد تاکید فرمائی۔ فرمایا گیا کہ تم اپنی اولادوں کی ارلی ایج میں شادیاں کرو۔ آپ دیکھتے ہیں کہ مثلا جن کے ہم پیروکار ہیں، جن کے ہم شیعہ ہیں، جن کو ہم مانتے ہیں اور ان کی واقعاً محبت اور ان کے پیروکار ہونے کا دم بھرتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ مثلا امام سجاد علیہ السلام پیدا ہو رہے ہیں سن 38 ہجری قمری میں، اور امام سجاد کے بعد امام باقر علیہ السلام پیدا ہو رہے ہیں سن 57 ہجری قمری میں۔ کتنا فاصلہ ہے باپ اور بیٹے کی تولد میں، ٹوٹل 19 سال کا فاصلہ ہے۔
ٹھیک ہے. اسی طرح آگے چلتے ہیں. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اور امام رضا علیہ السلام کی ایج میں 20 سال کا فاصلہ ہے. آگے چلیں تو امام محمد تقی علیہ السلام اور امام علی نقی علیہ السلام کی جو ایج ہے اس میں 17 سال کا فاصلہ ہے. یعنی تولد جو ولادت ہے, جی ولادت اس میں مثلا امام محمد تقی علیہ السلام کی ولادت ہو رہی ہے 195 ہجری قمری میں, اور امام علی نقی علیہ السلام کی ولادت ہو رہی ہے 212 ہجری قمری میں. ٹوٹل 17 برس کا. کس قدر محمد و آل محمد نے اس کام کو عملی اور اپنے یعنی جو ہے عملی طریقے سے جو ہے کر کے دکھایا تاکہ دنیا یا ان کے پیروکار متوجہ ہوں اس کی اہمیت کی طرف, اور اس کی اہمیت کو سمجھیں اور اس کو لاگو کریں, جاری کریں اپنی سوسائٹی کے اندر, کیونکہ یہی وہ کام ہے جس سے بشریت آگے بڑھتی ہے, جس سے مثلا نسلیں چلتی ہیں, جس سے زمین کے اوپر انسان پیدا ہوتے ہیں, مخلوق پیدا ہوتی ہے. یعنی کسی انسان کو خلق کرنا کوئی معمولی بات ہے. لہٰذا اہل بیت عصمت طہارت نے اس کی بہت زیادہ تاکید فرمائی ہے. اب شادی کے کیا فوائد ہیں؟ پہلا فائدہ اس کا یہ ہے کہ انسان بے حد جو مشکلات اس کی زندگی میں اس کو درپیش ہوتی ہیں اس سے بچ جاتا ہے. پہلی مشکل مثلا بنیادی انسان کے افکار جو پراکندہ ہوتے ہیں, مختلف وہ ہوتے ہیں, پراکندہ ہوتے ہیں, ان سے اس کو نجات مل جاتی ہے, وہ ایک جگہ پہ وہ ہو جاتے ہیں. دوسرا یہ کہ اس کے رزق میں برکت ہو جاتی ہے. رسول خدا فرماتے ہیں کہ تم شادی کرو, اللہ تعالیٰ تمہارا رزق بڑھا دے گا. ایک شخص رسول خدا کے پاس آیا کہ یا رسول اللہ بڑا غریب ہوں, فرمایا شادی کرو. اس نے شادی کی, پھر بھی غربت کم نہ ہوئی, پھر آیا کہا یا رسول اللہ کچھ فرق نہیں, فرمایا اور شادی کرو, اور شادی کی, پھر بھی کچھ خاص فرق نہ, جب فرمایا تیسری شادی کرو, یہاں تک کہ بچے جوان ہو گئے, سب کمانے لگ گئے, تو رزق وافر انداز میں گھر آنے لگ گیا, تو اس کی مشکلات حل ہو گئے. لہٰذا شادی کے اوپر جو ہے اس کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے. ڈاکٹر صاحب, اکثر لوگوں کا خیال ہے کہ ایک ہی کرنا آج کل دشوار ہے, اتنی زندگی مشکل ہو گئی ہے اور مالی حالات اچھے نہیں ہیں, مہنگائی ہے, تو ہم شادی کیسے کریں؟ بہت سارے لوگوں کا یہ سوال ہے. تو وہ شاید آسان زندگیاں تھیں اس لیے تھا, یعنی اب مشکل ہو گئی ہے زندگی. یہ حقیقت ہے حسن بھائی کہ زمانے کے حالات اور آج کے حالات جو ہیں وہ یکساں نہیں ہیں. جنگوں کا زمانہ تھا, جنگوں میں مرد جاتے تھے, قتل ہو جاتے تھے, ان کی بیوہ یا ان کی بیویاں جو ہیں جوان ہوتی تھی, باقی رہ جاتی تھیں, ان کا کوئی سہارا نہیں ہوتا تھا, ان کے لیے جو ان کو کوئی سہارا دینا یا ان سے شادی کرنا, یہ حقیقت ہے. اور واقعاً شادی کے لیے ضروری ہے کہ اگر قرآن کا بھی حکم ہے کہ تم ان کے مابین اگر عدالت برقرار کر سکتے ہو تو دوسری شادی کرو, ورنہ نہ کرو. لوگ کہتے ہیں کہ اسلام نے شادیوں کو, آپ دیکھ لیں رسول خدا کی مثلا اپنی زندگی میں 25 سال تک تو حضرت نے کوئی شادی نہیں کی. اب 25 سال سے لے کر 50 سال تک ایک ہی بیوی پہ اکتفا کیا. جو جوانی کا عروج تھا جناب خدیجۃ الکبریٰ, 50 سال سے لے کر جو اگلی باقی ماندہ حضرت کی زندگی ہے اس میں جو ہے یعنی 13 برس کی زندگی میں یہ بقیہ ساری شادیاں ہوئی رسول خدا کی. تو اس کا یہی تھا مثلا فلسفہ یہی تھا کہ کوئی بیوہ تھی, کوئی رنڈوا تھی, مثلا کوئی لاوارث تھی, تو پیغمبروں کو پناہ دیا کرتے تھے. تو یہ حقیقت ہے جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ شادی تبھی دوسری کی جا سکتی یا کریں جب آپ عدالت برقرار رکھ سکیں اور ان کو انصاف ان کے مابین کر سکیں. حسن بھائی, شادی کے بارے میں یہ ہے کہ مثلا آپ کو جو ہے گناہوں سے نجات مل جاتی ہے, آپ کے رزق میں اضافہ ہو جاتا ہے, اور آپ کے اندر احساس ذمہ داری پیدا ہو جاتا ہے. یعنی اگر آدمی شادی شدہ نہیں ہے تو اس کو کوئی خاص ذمہ داری کا احساس نہیں, لیکن جب شادی شدہ ہو جاتا ہے, اہل و عیال والا ہو جاتا ہے, بچے دار ہو جاتا ہے, تو اس کی لائف بالکل بدل جاتی ہے. ڈاکٹر صاحب یہیں تک گفتگو ہم لوگ کریں گے, ابھی ایک ہم لوگ وقفہ لیں گے, پھر اس کے بعد یعنی یہی احساس ذمہ داری کیسے پیدا ہو شادی کے بعد. بعض لوگوں کو ہم لوگ دیکھ رہے ہیں معاشرے میں کوئی ذمہ داری کوئی ان میں ہوتی ہی نہیں, پائی نہیں جاتی, اور شادی کے بعد بھی ان کا وہی رویہ رہتا ہے. تو اس حوالے سے انشاءاللہ گفتگو کریں گے. ناظرین, چلتے ہیں ہم لوگ پروگرام کے اگلے حصے کی جانب. تربوز. تربوز ایک ایسا پھل ہے جو سبزیوں کی صنف سے تعلق رکھتا ہے. اس پھل کا اصل وطن ہندوستان ہے اور بڑے بڑے پتوں کے ساتھ اس کی بیل زمین پر بل کھاتی دکھائی دیتی ہے کہ جس پر پیلے رنگ کے بہت چھوٹے چھوٹے پھول خود نمائی کرتے دیکھے جا سکتے ہیں. تربوز عام طور پر اوپر سے سبز اور اندر سے سرخ رنگ کا ہوتا ہے. یہ ایک ایسا پھل ہے جو وٹامن اے اور سی سے سرشار ہوتا ہے, جو جلد کے لیے ایک معجزہ شمار ہوتا ہے اور جلدی امراض اور زخموں کو بہت ہی تیزی سے اچھا کر دیتا ہے, کیونکہ اس میں بڑی مقدار میں امینو ایسڈ موجود ہوتا ہے.
तरबूज में B1 और B2 के अलावा पोटेशियम की भी खासी मकदार होती है। इस फल का बेशतर हिस्सा पानी पर मुश्तमिल होता है और इसमें किसी किस्म के फैट्स मौजूद नहीं होते, लेकिन इसके खाने से इंसान तवानाई महसूस करता है। इस फल के और भी बहुत से खवास हैं। पोटेशियम की बदौलत बदन में मौजूद जहरीले मादे को दूर करता है, जो गुर्दों को काफी हद तक खराबियों से महफूज रखता है। मौसम गर्मा में लू से बचने के लिए अगर तरबूज का पानी गुलाब के अरख के साथ मिलाकर पिया जाए तो बहुत ही मुफीद और मौसर वाक़ होता है। बदन की मसमूमियत को दूर और आंतों की सफाई करता है। तरबूज का इस्तेमाल खून को पतला और ब्लड प्रेशर को कम करने में भी मौसर वाक़ होता है। इसके इस्तेमाल से जिस्म में पानी और नमकियात की कमी को खुसूसन गर्मियों के मौसम में बाआसानी पूरा किया जा सकता है। लेकोपेन की बदौलत तरबूज का इस्तेमाल कैंसर की भी बहुत ही मौसर अंदाज में रोकथाम करता है। इसमें विटामिन B6 दिमागी खलियों की तक़वियत के लिए भी बहुत ही मुफीद है। तरबूज में कैल्शियम, आहन, सोडियम, फास्फोरस और निशास्ता भी पाया जाता है। तरबूज को 2 खानों के दरमियान इस्तेमाल करना ज्यादा मुफीद है। खाना खाने के फौरन बाद इसका इस्तेमाल ग़िज़ा को हजम करने में रुकावट डालता है। और एक और बात ये कि तरबूज को दूसरे फलों के साथ मिलाकर हरगिज़ इस्तेमाल ना किया जाए, क्योंकि ये बादी पैदा करता है। बहरहाल तरबूज का इस्तेमाल शादाबी और तरावत के साथ साथ बुखार उतारने के लिए भी बेहद मुफीद फल है। कल एक रिपोर्ट हम देख रहे थे कि उसमें बताया गया था कि बहुत सारी ऐसी शादियां जो यानी यूँ कह सकते हैं देखा देखी में हो रही हैं कि फ़लाँ ने फ़लाँ हॉल में किया है, शानदार 5 स्टार होटल में किया है, तो हम क्यों ना करें। उस चक्कर में बरसों तक किस्तें देनी पड़ रही हैं और मुख्तलिफ बैंक से जो लोन लिए गए थे वो अदा करने पड़ रहे हैं। और इज़्दिवाजी ज़िंदगी की भी जो सूरत हाल होगी वो तो अपनी जगह पर। तो हम लोगों ने क्यों इस तरह से ये हमारी तर्ज़ ज़िंदगी क्यों हो गई है। डॉक्टर साहब, एक सवाल भी यहाँ पे आया है। दिलदार हुसैन साहब हम लोगों से पूछते हैं कि क्या शादी वाजिब है। हसन भाई, जहाँ तक कुरान मजीद में आया है वो ये है कि जिन लोगों ने शादी का मुतज़ाद है लवात, जिन लोगों ने लवात की राह अख्तियार की, दर हकीकत वो शैतान की राह पर चले। अब शैतान के रास्ते का मुतज़ाद रहमान का रास्ता है और लवात जो है वो मुतज़ाद है शादी का। लिहाजा शादी रहमान का हुक्म है, खुदावंद मुतआल का हुक्म है कि तुम शादी करो। और अम्मा ताहरीन ने किस कदर इस काम के ऊपर और इस नेक और एक सुन्नत के ऊपर और किस कदर ताकीद फरमाई है कि आप देखते हैं कि तमाम अम्बिया की सफ़ में सिवाय हज़रत खिज़र के और हज़रत ईसा के तमाम नबियों ने शादी की। तमाम अम्मा ताहरीन की सफ़ में इमाम अली अलैहिस्सलाम से लेकर इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम तक हमारे 11 इमामों ने शादियाँ की हैं। चाहे उनके हालात जैसे भी रहे हैं उन्होंने शादियाँ की हैं। और जितने भी औलिया अल्लाह हैं सब ने शादियाँ की हैं। और पैगम्बर ने फरमाया अन निकाह मिन सुन्नती फमन रग़िब अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, कि निकाह करना मेरी सुन्नत है और जो मेरी सुन्नत से मुनहरफ हो जाएगा या मुँह फेरेगा वो हम में से नहीं है। मैं मोहम्मद उसका कुछ नहीं लगता हूँ, मेरा उसके साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। लिहाजा अब यहाँ से देख ले कि निकाह करना या शादी करना वाजिब है या नहीं है। जहाँ तक आप फरमा रहे थे कि हमने ऐसी ऐसी रसूमात ईजाद कर दी कि जो शादी की राह में रुकावटें हैं और जिन्होंने शादी को मुश्किल से मुश्किल तर कर दिया है। हकीकत में है हसन भाई, मैं देख रहा था, आज भी देख रहा था कि ये वाक़ईन पुराने ज़मानों में बुत परस्त बुत खुद बनाते थे और फिर उन्हीं बुतों की कुछ रसूमात होती थी जिन रसूमात के वो पाबंद हो जाते थे, उनके सामने रोते थे, गिड़गिड़ाते थे, यहाँ तक कि उसी जो जाल उन्होंने अपने ऊपर बुना था उसी के अंदर ही वो उनकी ज़िंदगियाँ ख़त्म हो जाती थी और वो मर जाते थे। हम भी कुछ इसी तरह की जो है सिचुएशन में गिरफ़्तार हैं। हमने ख़ुद कुछ रसूमात बना रखी हैं और उन रसूमात में इस कदर घिर चुके हैं कि बेटियों की एज उम्रें जो हैं वो ज़्यादा हो चुकी हैं, बेटों की उम्रें ज़्यादा हो चुकी हैं। वो बैठे हैं बेचारे कि आज तालीम मुकम्मल हो जाए तो शादी करें। कहाँ लिखा है तालीम मुकम्मल हो जाए। रात में आयतुल्लाह उज़्मा सैयद अली ख़ामनेई हफ़ज़हुल्लाह ताला का एक क्लिप देख रहा था। अगर फरमा रहे थे मैं ऐसी मसलन बेटियों को या मसलन ख़वातीन को पहचानता हूँ कि जिनके 4-4 बच्चे हैं और वो PhD कर रही हैं, यानी PhD स्कॉलर्स भी हैं और साथ में 4 बच्चे पाल भी रही हैं, उनकी तरबियत भी कर रही हैं।
کہاں دین میں لکھا ہے کہ تم جو ہے پڑھائی کی خاطر اپنی بچیوں کی شادی نہ کرو، تم اقتصاد کی خاطر شادی. جو بندہ اقتصاد کے ڈر سے شادی نہیں کرتا وہ اللہ سے سوء ظن رکھتا ہے، اس کا اللہ پہ اعتماد نہیں، کیونکہ اللہ فرماتا ہے شادی کرو میں تمہارے رزق میں وسعت پیدا کر دوں. اور حقیقت بھی ہے، اور بالکل جن لوگوں نے آزمایا انہوں نے خود بتایا بھی ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں، خدا کا یہ وعدہ بالکل سچا ہے. اور میں نے خود بھی آزمایا ہے کہ یہ اللہ کا وعدہ بالکل سچا ہے. کہ عرض کرتا چلوں، اسی تہران میں جب ہاسٹل لائف میں تھے، اسٹوڈنٹ تھے، ہمارے پاس ایک کمرے میں ایک بیڈ ہوا کرتا تھا کہ جس میں ایک بیڈ پہ ایک مثلا بنگالی سوتا تھا، دوسرے بیڈ پہ میں سوتا تھا. جب شادی کر لی تو وہی میں ہوں، کوئی تبدیلی نہیں آئی. لیکن اب مثلا 70-80 میٹر کا گھر میرے پاس ہے، گھر میں مثلا جو تمام فیسلٹیز ہیں وہ میرے، یہ کس کی وجہ سے ملی؟ شادی کی برکت سے مل گئی. وہی ہوں، سارا کچھ وہی ہے، فقط شادی کی تو یہ اتنا کچھ نصیب میں مل گیا. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ شادیاں آسان کرنی چاہیے. قرآن سے پوچھتے ہیں کہ شادی کا طریقہ کیا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت شعیب کے گھر میں شادی کر رہے ہیں، اور کیا ہے، حضرت موسیٰ کے پاس کچھ بھی نہیں، یہاں تک کہ حق مہر دینے کا بھی کوئی ان کے پاس انتظام نہیں، کیونکہ وہ فرعون کے ڈر سے بھاگے ادھر سے اپنی جان بچانے کے لیے. جب آگے آئے تو دیکھا کنویں پہ ہر کوئی جوان پانی بھر رہا ہے، 2 لڑکیاں پیچھے ہٹ کے کھڑی ہیں، ان کو پانی بھر کے دینے والا نہیں، اور وہ خود بھی آگے نہیں بڑھ رہی کہ کوئی غیر محرم ان سے ٹچ نہ ہو جائے. تو یہاں پہ حضرت موسیٰ جو ہیں وہ فرماتے ہیں کہ کیا مسئلہ؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے باپ آج مریض ہیں، تو انہوں نے کہا میں تمہیں پانی بھر کے دے دیا. تو وہ جو ہیں وہ واپس گئی. اب دیکھیں لڑکیوں کو یہاں پہ ایک نقطہ جو نہایت ظریف ہے وہ یہ ہے کہ بعض مرتبہ چھوڑ دیا جاتا ہے، بیٹیاں جس سے چاہیں شادی کر لیں، بیٹے جس سے چاہیں یونیورسٹی پڑھ رہے ہیں فلاں. بات ٹھیک ہے، پسند کرنا ایک علیحدہ ایک اور بات ہے، شادی کروانا یا شادی کرنا ایک اور بات ہے. تو جب بیٹیاں اپنے باپ کے پاس گئی تو انہوں نے پوچھا کہ بیٹا جلدی کیوں آ گئے؟ تو انہوں نے کہا اس طرح کا ایک جوان تھا، اس نے ہماری کمک کی. تو حضرت موسیٰ، انہوں نے فرمایا حضرت شعیب نے کہ ان کو بلاؤ. جب حضرت موسیٰ ان کے پاس آئے تو پھر بھی دیکھیے ادب کا تقاضا یہ ہے کہ موسیٰ آگے چل رہے ہیں تاکہ اس کے بعد جب ان کے پاس آئے تو حضرت پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ جی ہماری بڑی بیٹی بیٹھی ہے تو چھوٹی کی پہلے کیسے؟ حضرت شعیب نے فرمایا میری 2 بیٹیاں ہیں، ان میں سے جون سی کو آپ پسند فرمائیں، میں اسی کی آپ کے ساتھ شادی کر دیتا ہوں. یعنی یہ نہیں کہا کہ میری چھوٹی پہلے جو ہے بڑی کی شادی کا ہو جائے پھر چھوٹی. یہ ہماری ساری رسومات ہیں واقعا. ان کو قرآن، اگر مسلمان ہیں تو قرآن کے ساتھ ہم کو رابطہ برقرار، قرآن کا حکم مان. فرمایا جس سے تمہارا دل چاہتا ہے ایک کا انتخاب کرے، میں اس کا تمہارے ساتھ نکاح پڑھ دے. جب نکاح ہو گیا، اب مہریے کے پیسے نہیں تھے حضرت موسیٰ کے پاس. فرمایا ٹھیک ہے، تم اس کے عوض میں 8 سے 10 سال تک میری بکریاں چراؤ. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے چرائیں. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کتنی سادہ شادی. خود امیر المومنین اور حضرت فاطمہ کی کل شادی کا دن تھا، کس قدر سادہ شادی کہ واقعا میں آج بھی پڑھ رہا تھا کہ امیر المومنین السلام پیغمبر کے گھر میں مختلف افراد آ رہے تھے جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا کی جو ہے اس کی خواستگاری کے لیے یا ان کا رشتہ لے کے، لیکن انکار ہو رہا تھا مسلسل. بی بی جو ہے وہ ڈینائی فرما رہی تھی، انکار فرما رہی تھی. لیکن جب امیر المومنین علیہ السلام کو لوگوں نے جا کے کہا کہ تم بھی تو جاؤ، پیغمبر کے اتنے قریبی رشتہ دار ہو، چچا زاد بھائی ہو، ان کے ساتھ شروع اسلام سے لے کے آج تک آپ نے فرمایا میں کیا لے کے جاؤں، میرے پاس ہے کیا کہ جو. پھر گئے ہیں، روایت بتاتی ہے کہ ایک مرتبہ گئے ہیں واپس آ گئے، کہہ نہیں سکے. دوسری مرتبہ گئے ہیں واپس آ گئے. تیسری مرتبہ پیغمبر نے پوچھا یار یا علی آتے ہو تو کچھ کہتے نہیں، کیا کہیں ایسا تو نہیں کہ فاطمہ کے رشتہ؟ فرمایا یا رسول اللہ بالکل ایسے کچھ بھی نہیں تھا. پھر اس سے آگے جو اگلا وہ واقعہ ہے انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کریں. انشاءاللہ مزید گفتگو کریں گے، اور ناظرین کا بھی اچھا رسپانس آ رہا ہے اور اچھے آپ لوگوں کے فیڈ بیکس ہم لوگوں کو مل رہے ہیں. ابھی چلتے ہیں ہم لوگ ناظرین پروگرام کے اگلے حصے کی جانب. ایک مزیدار سے حصہ ہے وہ دیکھیے، پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے.
آپ لوگ دیکھ رہے ہیں پروگرام نسیم زندگی. یہاں پہ ایک سوال ایک تو آیا ہے، بہرحال اہم سوال ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ کیا لڑکی اور لڑکا جو ہے نکاح سے پہلے ایک دوسرے کو دیکھ سکتے ہیں، ایک سوال ہے بہرحال. اور دوسرا یہ ایک بہت ہی اچھی چیز کہی ہے رفیق حسین صاحب نے. انہوں نے کہا ہے کہ حضرت علی علیہ السلام اور جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی زندگی نمونہ عمل ہے، شادی کے پہلو سے ہو یا زندگی کا اور کوئی پہلو. ہم لوگ یعنی ہم رفیق حسین صاحب کی بات نہیں کر رہے ہیں، عام طور سے ہم لوگ یہی کہتے ہیں کہ نمونہ عمل ہے ہم لوگوں کے لیے. ہم بھی تاکید کرتے ہیں اس پر، نمونہ عمل ہونے چاہیے. لیکن جب عمل کا وقت آتا ہے تو کچھ اور دیکھا جاتا ہے. یہ ہوتا ہے کہ یہ ہماری ذات جو ہے اس ہم سے کم ہے اور ہمیں اس سے شادی نہیں کرنی چاہیے. یہ جو ہے غریب ہے، ہمارا کلاس نہیں ملتا اس سے. یہ ساری چیزیں نمونہ عمل پھر ہم حضرت علی علیہ السلام کو حسن بھائی، میں ایک اساسی نقطہ عرض کرتا چلوں، کہیں ایسا نہ ہو وقت ختم ہو جائے، بات بیچ میں رہ جائے. شادی کے لیے دو چیزیں دیکھنا ضروری ہیں. جو کوئی بھی شادی کسی سے، کوئی ذات پات کا اسلام میں کنسپٹ نہیں. اسلام جب سے آیا اس نے ذات پات کے ساتھ جنگ کی ہے. عرب میں یہ بات عروج پہ تھی، ذات کا کنسپٹ تھا، عربی اجمی کا کنسپٹ تھا، گورے کالے کا کنسپٹ تھا. اور جو ہے جب سے پیغمبر نے اعلان نبوت فرمایا ہے، یہی وہ بنیادی ترین، یعنی جن چیزوں سے پیغمبر نے جنگ کی ان میں سے ایک بنیادی جو رسم تھی، غلط رسم تھی، وہ یہی تھا ذات پات کا کنسپٹ. تو اس سے اسلام قرآن نے واضح انداز میں فرمایا ہے کہ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. یہاں پہ متقی ہونا جو ہے آپ کی برتری کا جو ہے وہ جواز ہے اور اس کی علامت ہے. یہاں پہ نہ کوئی گورے کالے کی تمیز ہے، نہ شیعہ سنی. البتہ شیعہ سنی کی ایک جگہ پہ ہے، وہ بھی مثلا مجتہدین نے بتایا، البتہ فرصت رہی تو اس پہ بھی بات ہو سکتی ہے. یہاں پہ فقط آپ کا پرہیزگار ہونا ضروری ہے، متقی ہو. جتنا کوئی خوف خدا زیادہ رکھتا ہوگا وہ اتنا بڑا انسان ہے اور اس کی اتنی زیادہ اہمیت زیادہ ہے. لہٰذا ایک بندے کا عقیدہ دیکھا جائے شادی کے لیے کہ یہ عقیدتی اعتبار سے جو ہے، مثلا ہم اس کو اپنی بیٹی دے رہے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ عقیدتی اعتبار سے ہماری بیٹی کو دین سے منحرف کر کے کسی اور طرف لے کے چلا جائے گا. اور دوسرا یہ کہ اس کا اخلاق دیکھا جائے کہ اس کا اخلاق کیسا ہے. پیغمبر خلق عظیم کے مالک تھے اور عقیدہ جو ہے صحیح ہونا یہ بنیادی ضرورت ہے، کیونکہ قرآن مجید میں ہم آیات الکرسی عموماً پڑھتے رہتے ہیں. آخر پہ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات، کہ اللہ ان لوگوں کا ساتھی ہے جو لوگوں کو ظلمت سے نکال کر نور کی طرف لے کے آتے ہیں، اور جو کافر ہیں وہ لوگوں کو نور سے ہٹا کر ظلمت کی طرف لے کے جاتے ہیں. بس یہ متضاد ہے. ہم اس شخص کو اپنی بیٹی نہیں دے سکتے جو اللہ کا مخالف ہے. یعنی اللہ ظلمت سے، اللہ ان کو پسند، ان کا دوست ہے جو ظلمت سے نور کی طرف کھینچتے ہیں. اس معیار کو مد نظر رکھنا اس معیار کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ اگر عقیدتی اعتبار سے کوئی مثلا محمد و آل محمد کا منکر ہے، کوئی رسول خدا کا منکر ہے، کوئی دین مبین اسلام کا منکر ہے، ہم قطعاً اس کو بیٹی نہیں دے سکتے. نہ ہی اس سے بیٹی لے سکتے ہیں. صورت میں مثلا مجتہدین، ہر کوئی جس کا مقلد ہے اس کا فتویٰ دیکھ سکتا ہے کہ لے سکتے ہیں بعض موارد میں، لیکن اس کو قطعاً نہیں دے سکتے. اور آیت اللہ خامنائی کا فتویٰ بھی یہی ہے کہ اگر تم یہ دیکھتے ہو کہ کسی جگہ پہ تم بیٹی دیتے ہو، وہ بھی خصوصاً اہل سنت برادران کے لیے لکھا گیا کہ ان کے کو بیٹی دینے سے آپ کی بیٹی کا عقائد جو ہیں وہ ہو جائیں گے، خراب ہو جائیں گے، تو آپ بیٹی ان کو نہیں دے سکتے. جبکہ آیت اللہ مثلا جو ہیں یہ خود ایک بہت ہی گہری بحث ہے، بڑی میرے گہری خیال بحث میں عوامی نہیں ہے. جی. لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ باقی کوئی ذات پات کی مثلا اسلام کی نظر میں وہ نہیں ہے. کوئی گورے کالے، کوئی امیر غریب، رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک ممن تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. ہر شے کا مالک اللہ ہے. چاہے تو کنکر کو گوہر بنا دے، چاہے تو بیزر کو بوزر بنا دے، چاہے تو فقیر کو بادشاہ بنا دے، چاہے تو لمحے میں بادشاہ کو گداگر یا قیدی بنا دے. ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ مشرف سے پہلے نواز شریف وقت کا حاکم تھا، ایک ہی رات کے اندر وہ ساری فیملی جو ہے وہ اسیر ہو کے، قیدی ہو کے زندان میں پہنچے پڑے. کیا ہوا؟ بادشاہی کہاں گئی؟ یہی ہے. مثلا آپ کسی کی غربت کو دیکھ کے اس کو، اگر لڑکا اچھا ہے، اگر اس کے مثلا اخلاق اچھا ہے، اس کا دین اچھا ہے، اس کے عقائد اچھے ہیں، تو آپ اس کو بلا جھجک اپنی بیٹی دے سکے. جہاں تک محمد و آل محمد ہمارے لیے الگو ہیں یا نمونہ ہیں، تو ہم واقعاً اس معاملے میں بہت پیچھے ہیں، بہت پیچھے ہیں. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صحابی تھا، اصحاب صفہ میں سے تھا. اصحاب صفہ وہ غریب لوگ تھے جن کے پاس گھر نہیں ہوتا تھا. پیغمبر نے جو چبوترا بنایا ہوا تھا اس پہ یہ سو جاتے تھے، اور جب پیغمبر درس تدریس دیتے تھے تو پیغمبر کے سامنے ان کی کلاس میں شریک رہتے تھے. وہ اصحاب صفہ میں سے تھا اور تھا بھی
ایتھیوپیا کا حبشی تھا، کالا سیاہ پوست افریقی تھا۔ اس نے پیغمبر نے ایک دن دیکھا جوان ہو گیا، کاش ہمارے مسلمان اور پیغمبر گرامی اسلام کے پیروکار اور امتی ان چیزوں کو سمجھیں اور ان کی اہمیت کو سمجھیں اور ان کے اوپر عمل کریں تاکہ کل رسول اللہ کو اپنا چہرہ جو ہے وہ دکھا سکیں۔ واقعاً میری گزارش ہے صاحب ثروت لوگوں سے، ہر اس تنظیم سے جو خدمت خلق کے لیے بنائی گئی ہے، ہر اس آرگنائزیشن سے اور ہر اس پارٹی سے، یہاں تک کہ مملکت کہ جو سربراہ ہیں جن کے پاس حکومت ہے، ان سے میری گزارش ہے کہ یہ شادی کرنا یا شادی کروانا معاشرے انسان کی بنیادی ضروریات میں سے ایک ضرورت ہے، اور اگر ہم ہر سال مثلا اپنے بجٹ میں سے ایک خاص بجٹ وقف کر دیتے ہیں اس کام کے لیے کہ ہم جوانوں کی، غریبوں کی شادیاں کروائیں گے، تو یہ خدائی کام ہے، اور یہ تمہیں جو حکومت ملی ہے اس حکومت میں سے تمہاری آج کل حسن بھائی ہوا یہ ہے کہ ہمارے جو مسائل ہیں ان سے نظر ہٹا دی گئی ہے، اور جو مسائل نہیں ہیں ان کو ہمارے مسائل بنا کے پیش کر دیا گیا۔ ہمارے مسائل ہماری امنیت ہے، ہمارا مثلا مال جان کی حفاظت ہے، ہمارے مسائل ہماری شادیاں ہیں، ہمارے مسائل ہمارے روزگار ہیں، یہ ہمارے مسائل ہیں۔ ہمارے مسائل سے ہماری توجہ ہٹا کے کبھی کدھر لے کے چلے جا رہے ہیں، کبھی میڈیا کے ہاتھ میں ہماری مہاریں ہیں، وہ ہمیں جس طرف کھینچتا چلے جائے ہم اس کے پیچھے بھاگتے چلے جاتے ہیں۔ تو پیغمبر نے فرمایا بیٹا لگتا ہے تم جوان ہو گئے ہو، کیونکہ جوانی کی کچھ علامتیں ہیں قرآن مجید میں سورہ جو نساء ہے اس کی 6 آیت میں لکھا ہے کہ تم یتیموں کے مال کی اس وقت تک حفاظت کرو جب وہ بالغ ہو جائیں، یعنی بلوغ کی کچھ علامتیں، اور جب وہ بالغ ہو جائیں تو ان کا مال ان کو دے دو۔ یہ بھی باس ہے شادی کی باس کے اندر کہ شادی آخر کس سال سے اور کس سن سے کرنی چاہیے، وہ وقت رہا تو انشاءاللہ اس پہ بھی بات ہوگی۔ تو پیغمبر نے فرمایا کہ تم جوان ہو گئے، اس نے کہا، اس نے شرم سے اپنا سر جھکایا، تو پیغمبر نے فرمایا کیا چاہتے ہو تمہاری شادی ہو جائے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ مگر مجھے کوئی رشتہ دے گا؟ نہ میرے پاس گھر ہے، نہ در ہے، نہ میں اور پھر سیاہ پوست ہوں، یہ سب عرب کے سردار اور عرب، تو یہ کون مجھے یہاں پہ رشتہ؟ حضرت نے فرمایا اچھا ایسا ہے کہ تم جاؤ فلاں شخص کے پاس، اس کو میرا سلام کہنا، اس کی بیٹی جوان اسے کہنا مجھے پیغمبر نے بھیجا آپ کی بیٹی کا رشتہ۔ جب وہ گیا تو بہر کیف وہ عرب کا سردار تھا، تاجر تھا، باہر نکلا، اس نے جب دیکھا تو پیغمبر کا پیغام سنا تو اس کو واقعاً عجیب لگا، چپ کر گیا، اندر بیٹی کے پاس گیا۔ جب بیٹی کے پاس گیا تو کہا کہ رسول خدا نے اس طرح کا اس شکل و شباہت کا آدمی جو ہے وہ آپ کے لیے بھیجا۔ تو بیٹی نے کہا بابا جان میرے لیے جس رشتے کو رسول خدا انتخاب کرے اس سے اچھا رشتہ اور کیا ہو سکتا ہے، بس دیر ہی کیا ہے، میری جلدی سے شادی کروائیں، میری شادی کروائیں، جس بندے کو، جس شخص کو پیغمبر گرامی اسلام نے میرے لیے انتخاب فرمایا اس سے اچھا اور رشتہ میرے لیے کیا ہو سکتا ہے۔ تو پیغمبر نے اس کی، آج ہمارے جوانوں کو چاہے مثلا ہمارے معاشرے کے جو بڑے لوگ ہیں، جو امیر لوگ ہیں یا جو آرگنائزیشنز ہیں، ان کو چاہیے کہ پیغمبر کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے ہر سال اپنی استطاعت کے مطابق، اپنی مثلا جتنی تمہاری وسعت ہے اپنی وسعت کے مطابق 50 آدمی کی، 100 آدمی کی اگر تم ازدواج کروا دو تو ہمارے کتنے مسائل حل ہو جائیں گے۔ خدا شاہد ہے اللہ کی رحمتیں اس مملکت پہ، اس ملک پہ اور اس گھر پہ نازل نہیں ہوتی جہاں اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے، اور اللہ کی نافرمانیوں میں حسن بھائی سب سے بڑی نافرمانی جو ہے وہ انسان کی یہ شہوانی نافرمانی ہے۔ شیطان ہمیں 2 جگہ سے، 2 سوراخوں سے آ کے ہمیں جو ہے وہ دھوکہ دیتا ہے اور وہ کرتا ہے، گمراہ کرتا ہے، ایک ہماری غفلت سے اور ایک شہوت سے۔ غفلت کا علاج جو قرآن میں بتایا گیا ہے اور دین میں بتایا گیا ہے وہ نماز ہے۔ اگر آپ نماز پڑھنے لگ جاتے ہیں تو غفلت سے آپ، یعنی 5 وقت آپ جب مسلسل 5 وقت دن میں جو ہے عادی ہو جائیں گے تو غفلت ختم ہو جائے گی۔ اور جو شہوت ہے اس کا علاج جو ہے وہ شادی ہے۔ شادی جب جلدی ہو جائے گی تو انشاءاللہ تعالی جو ہے بہت سارے مسائل جو ہیں وہ انسان کے حل ہو جاتے ہیں۔ اپنی توقعات بھی میرے خیال میں اگر ہم لوگ کم رکھیں اور تو اس میں بہت سارے ہمارے مسائل حل ہو بالکل جائیں گے۔ حسن بھائی، ہم لوگ حقیقی پیروکار اسی وقت بنیں گے ناظرین جب ہم لوگ جو چیزیں روایات میں موجود ہیں اہل بیت اطہار علیہم السلام، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو منسوب ہیں، ان پر حقیقی طور پر صرف پڑھیں نہیں بلکہ ان پر عمل کریں۔ حقیقی پیروکار ہم اس وقت انشاءاللہ ضرور بنیں گے۔ چلتے ہیں ہم پروگرام کے اگلے حصے کی جانب، اور ڈاکٹر صاحب آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ شمالی ایران کا شہر ساری
सूबाए माजंदरान का मरकजी शहर भी है। इस शहर में लातादाद सयाहती, मजहबी, तारीखी और कुदरती मकामात वाक़ हैं। तो तस्वीरों को पसंद आई, बहुत बहुत शुक्रिया। उन्होंने एक बहुत ही अहम चीज़ कही है, मुख्तसर और मुफीद। उन्होंने कहा है कि सादा इज़्दिवाज जो है, यानी शादी जो है, सादा शादी जो है वो सबसे बेहतर होती है, और सहर टीवी भी उनको पसंद है, तो आपके शुक्रगुजार हैं। हम आपको बताते चलें कि डॉक्टर कैसर अब्बास इस वक्त हमारे साथ हैं। उनसे हम गुफ्तगू करेंगे इसी मौजू के हवाले से कि किस तरह से सादा ज़िंदगी हम लोग शुरू कर सकते हैं बग़ैर किसी झंझट के। आया ये जो बहुत ही यूँ कह सकते हैं हद से ज़्यादा ख़र्च करना शादियों में, ये तो बायस नहीं बन रहा है कि नापायदार हो गई हैं ज़िंदगियाँ। तो इस हवाले से मज़ीद गुफ्तगू करेंगे और इंशाअल्लाह एक पायदार और अच्छी ज़िंदगी के लिए किस तरह से हम लोग अमल करें, उसके हवाले से गुफ्तगू करेंगे। डॉक्टर कैसर अब्बास साहब, बहुत बहुत खुश आमदीद प्रोग्राम में। सलाम अर्ज़ करता हूँ आपकी खिदमत में। शुक्रिया हसन भाई, अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। डॉक्टर साहब, ये इंतहाई अहम मसला है, इंतहाई हसास मसला है, और खुदा का शुक्र है अभी तक इसकी जानिब तवज्जो है, क्योंकि मगरबी ममालिक में बहुत सारी ऐसी तस्वीरों को पसंद आई, बहुत बहुत शुक्रिया। उन्होंने एक बहुत ही अहम चीज़ कही है, मुख्तसर और मुफीद। उन्होंने कहा है कि सादा इज़्दिवाज जो है, यानी शादी जो है, सादा शादी जो है वो सबसे बेहतर होती है, और सहर टीवी भी उनको पसंद है, तो आप के शुक्रगुजार हैं। हम आपको बताते चलें कि डॉक्टर कैसर अब्बास इस वक्त हमारे साथ हैं। उनसे हम गुफ्तगू करेंगे इसी मौजू के हवाले से कि किस तरह से सादा ज़िंदगी। तो तस्वीरों को पसंद आई, बहुत बहुत शुक्रिया। उन्होंने एक बहुत ही अहम चीज़ कही है, मुख्तसर और मुफीद। उन्होंने कहा है कि सादा इज़्दिवाज जो है, यानी शादी जो है, सादा शादी जो है वो सबसे बेहतर होती है, और सहर टीवी भी उनको पसंद है, तो आप के शुक्रगुजार हैं। हम आपको बताते चलें कि डॉक्टर कैसर अब्बास इस वक्त हमारे साथ हैं। उनसे हम गुफ्तगू करेंगे इसी मौजू के हवाले से कि किस तरह से सादा ज़िंदगी हम लोग शुरू कर सकते हैं बग़ैर किसी झंझट के। आया ये जो बहुत ही यूँ कह सकते हैं हद से ज़्यादा ख़र्च करना शादियों में, ये तो बायस नहीं बन रहा है कि नापायदार हो गई हैं ज़िंदगियाँ। तो इस हवाले से मज़ीद गुफ्तगू करेंगे और इंशाअल्लाह एक पायदार और अच्छी ज़िंदगी के लिए किस तरह से हम लोग अमल करें, उसके हवाले से गुफ्तगू करेंगे। डॉक्टर कैसर अब्बास साहब, बहुत बहुत खुश आमदीद प्रोग्राम में। सलाम अर्ज़ करता हूँ आपकी खिदमत में। शुक्रिया हसन भाई, अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। डॉक्टर साहब, ये इंतहाई अहम मसला है, इंतहाई हसास मसला है, और खुदा का शुक्र है अभी तक इसकी जानिब तवज्जो है, क्योंकि मगरबी ममालिक में बहुत सारी ऐसी जगहें हैं। फ्रांस में मैं ख़ुद पढ़ रहा था कि वहाँ पे ऐसे अब कलीसा हैं जहाँ पे पादरी भूल गए हैं किस तरह से वो जो निकाह का उनका बहरहाल जो अपना कॉन्सेप्ट है वो भूल गए हैं किस तरह से किया जाता है, क्योंकि कोई जाता ही नहीं उनके पास शादी के लिए, और अजीब व गरीब किस्म की ज़िंदगियाँ वहाँ पर हो गई हैं। इसकी अहमियत क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वसल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि ताहिरीन। सलाम अर्ज़ करता हूँ आपकी खिदमत में, तो सलाम हो गया, अपने नाज़रीन की खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ। और कल का बड़ा मुबारक दिन था, अमीर अल-मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम और शहज़ादी फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की शादी का दिन था, तो उस मुनासबत से तबरीक और मुबारकबाद अर्ज़ करता हूँ। और जो हसन भाई आपने सवाल मतरह किया यहाँ पे, ये नहायत असासी और बुनियादी सवाल है कि जिसके लिए काफ़ी वक्त की भी ज़रूरत है और काफ़ी प्रोग्राम्स की भी ज़रूरत है कि ताकि मुफस्सल अंदाज में इस पर जो है बातचीत हो सके। तो आप देखते हैं कि बशर या इंसान जब दुनिया में आ जाता है तो इसकी जो बुनियादी और असासी ज़रूरियात हैं, उनमें से एक बुनियादी ज़रूरत जो है वो मसलन उसकी ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन से सांस लेगा तो ज़िंदा रह सकेगा। दूसरी उसकी ज़रूरत ग़ज़ा है, ग़ज़ा और पानी, ये पिएगा तो उसका वजूद बाकी रहेगा। और लिखा गया है और बुज़ुर्ग उलमा ने भी बताया है, किताबों में मौजूद है कि तीसरी बुनियादी और असासी ज़रूरत उसकी जो है वो उसका लिबास है। लिबास के बारे में कुरान मजीद शादी के बारे में या मियाँ बीवी के बारे में फरमाता, हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना, कि तुम उनका लिबास हो और तुम्हारी बीवियाँ तुम्हारा लिबास है। यानी बीवी या शादी ये एक ऐसी बुनियादी ज़रूरत है जो इंसान की असासी और बुनियादी ज़रूरियात में से दूसरे तीसरे नंबर पर है।
اور اس کی اہمیت کیا ہے؟ اس کی اہمیت سے کوئی بھی مذہب یا کوئی بھی مکتب یا کوئی بھی دین جو ہے وہ منکر نہیں ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ مثلا کسی کا طریقہ کار اپنا، ہر کسی کا طریقہ کار اپنا ہے، کوئی کسی رسم و رواج کے ساتھ شادی کرتا ہے، کوئی کسی کے ساتھ شادی کر لیتا ہے، لیکن شادی کی اہمیت کے سبھی معترف ہیں اور ہر کوئی اس کا اعتراف کرتا ہے کہ شادی جو ہے انسان کی ضروریات میں سے بنیادی ضرورت ہے اور اس کو واقعاً ہونا چاہیے۔ دین مبین اسلام میں آیا ہے کہ جب ایک جوان پریشان ہوتا ہے تو دو چیزیں اس کے دل کو سکون مہیا کرتی ہیں، ایک اللہ کا ذکر اور دوسری آپ کی زوجہ، یہ بیوی۔ قرآن میں فرمایا گیا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ جو اللہ کا ذکر ہے وہ دلوں کو اطمینان دیتا ہے۔ بیوی کے بارے میں فرمایا گیا کہ بیوی تمہارا ایسا ساتھی ہے یا ایسا ہم سفر ہے یا ایسا مثلا رشتہ دار ہے کہ جس کے پاس